مرزا قادیانی کا عقیدہ اجرائے نبوت کیا ہے؟ قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد، یعنی مرزا قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو اس نے امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، صحیح۔ حقیقی نبوت اور مستقل نبوت کا اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ جو جھوٹے مدعی نبوت ہیں تو ان سے دلیل مانگنا غلط ہے، اور آپ یہاں پہ معیار نبوت قائم کر رہے ہیں، پھر قرآن مجید کی آیات پہ پرکھ رہے ہیں۔ تو اجرائے نبوت کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو جب ان کا مدعا واضح کر دیا جائے تو پھر ان کی جتنی بھی دلیلیں ہوتی ہیں نا اجرائے نبوت والی، وہ ساری خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب۔ ہم استاذ گرامی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے مرزا قادیانی اور معیار نبوت۔ ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ شیخ صاحب سے یہ سوال ہے کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ اجرائے نبوت کیا ہے؟ مرزا قادیانی معیار نبوت پر پورا اترتا ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ ختم نبوت یہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ہم جاری مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کی وحدت جو ہے وہ کسی وقت بھی پارا پارا ہو سکتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف ادوار کے اندر مختلف دعاوی کیے تھے۔ پہلے وہ ایک مجدد کی حیثیت سے آیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر الہام کرنا شروع ہو گیا ہے، پھر وہ مسیح موعود کے روپ میں مسیح مسیح، امتی نبی، ناقص نبی، امام مہدی، مختلف دعاوی جو ہے وہ کرتا رہا۔ صحیح۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے پھر کھل کر اپنے آپ کو نبوت کے درجے کے اوپر فائز کر لیا۔ اب اس کا لامحالہ یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ وہ اجرائے نبوت کو تسلیم کرے، ختم نبوت کا انکار کرے اور یہ مانے کہ جی نبوت جاری ہے، تو اس لیے میں نبی بن گیا ہوں۔ تو مرزا قادیانی نے جو نظریہ دیا ہے اپنی امت کو وہ یہ ہے کہ نبوت تین طرح کی ہے۔ ایک نبوت ہے جو حقیقی نبوت جس کو وہ کہتے ہیں، یعنی ایسا انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور اس کو نبی بنانے کے بعد ایک نئی شریعت بھی دی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری نبوت کو وہ لوگ مستقل نبوت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی شریعت تو نہیں دی، وہ پہلی شریعت کو ہی آگے لے کر چلے گا۔ صحیح۔ نبوت کی ایک تیسری قسم جو قادیانیوں نے جاری کی، مرزا قادیانی نے بیان کی اور پھر تفصیل کے ساتھ اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے کلمۃ الفصل کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالی، اس طرح حقیقت الوحی کے اندر بشیر الدین محمود نے اس پہ روشنی ڈالی، وہ یہ کہ تیسری نبوت کی قسم ہے امتی نبوت، ذلی نبوت، بروزی نبوت۔ اس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی تابع داری کرے، اتنی تابع داری کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو نبوت کا درجہ دے دے۔ یعنی پہلی جو دو قسمیں ہیں وہ وہابی ہیں، کوئی بھی انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو نبی بنائے گا۔
لیکن یہ جو تیسری قسم ہے اس کو وہ کسبی کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی محنت سے حاصل کرے گا. صحیح. جیسے میٹرک کا امتحان دینے کے بعد بندہ جو ہے وہ میٹرک کی سند حاصل کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کا امتحان دینے کے بعد اپنی محنت کرتا ہے تو اس کی سند حاصل کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد، یعنی مرزا قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو اس نے امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. صحیح. حقیقی نبوت اور مستقل نبوت کا اس نے دعویٰ نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلی 2 طرح کی نبوتیں ختم ہو گئی ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پہلے آتی بھی یہ 2 طرح کی ہی نبوت تھی. یہاں مستقل نبوت آتی تھی یا حقیقی نبوت آتی تھی. تو آپ کے آنے سے وہ دونوں طرح کی نبوت ختم ہو گئی، اور ایک تیسری قسم جو مرزا قادیانی نے بیان کیا وہ جاری ہو گئی. یعنی یہ جو امتی نبوت والی قسم ہے نا، یہ پہلی امتوں میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور امتی نبوت والی جو قسم ہے نا، یہ امت محمدیہ کے اندر چلی ہے، اور صرف ایک بندے کو ہی ملنی تھی، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کو مل گئی ہے. امت محمدیہ کے اندر نہ تو اس سے پہلے کوئی اس درجے پر فائز ہو سکا، نہ اس کے بعد کوئی اس درجے پر فائز ہو سکے گا. یعنی ہم بالفاظ دیگر یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور قادیانیوں کا جو بنیادی اختلاف بنتا ہے نا، اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آخری نبی مرزا قادیانی ہے. صحیح ہو گیا. ایک طرف تو وہ اجرائے نبوت کرتے ہیں، یعنی دروازہ کھولتے ہیں، نبوت کا دروازہ کھولتے ہیں. دوسری طرف صرف مرزا قادیانی کو داخل کر کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے. تو اجرائے نبوت کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو جب ان کا مدعا واضح کر دیا جائے تو پھر ان کی جتنی بھی دلیلیں ہوتی ہیں نا اجرائے نبوت والی، وہ ساری خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. صحیح ہو. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امتی نبوت یہ امت محمدیہ میں جاری ہوئی ہے، پہلے نہیں، اور امتی نبوت بھی صرف ایک بندے کو ملے گی. اب وہ جتنے دلائل پڑھتے ہیں نا، یا تو ان کے اندر عمومات پایا جاتا ہے یا ان کے اندر رسل کا لفظ جمع ہوتا ہے. یعنی اگر اس سے استدلال کرنا ہے تو پھر کم از کم جو ہے وہ 3 تو ہونے چاہیے نا، تو وہ کہتا ہے میں اکیلا ہی ہوں. بہرحال جب ہماری گفتگو چلے گی اجرائے نبوت کے اوپر، ان کے دلائل کے اوپر، تو انشاءاللہ وہاں پر جو ہے وہ ساری بات جو ہے ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے. تو فی الوقت جو آپ نے سوال کیا اس کے 2 جز آپ نے بنائے کہ اجرائے نبوت کا مسئلہ وہ کیا مانتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے ان کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور دوسرا جز کہ کیا مرزا قادیانی جو ہے وہ معیار نبوت کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھے، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود جو ہے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ مجھے معیار نبوت کے اوپر پرکھو. ٹھیک ہے، ہم اس کو معیار نبوت کے اوپر پرکھتے ہیں. تو قرآن مجید سے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں. پہلی دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معیار نبوت ہے کیا. جو قرآن مجید، جی، قرآن مجید نے جو نبوت کے معیار دیے ہیں، گو کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو وہ دھوکہ دیتا ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس معیار کے اوپر پرکھیں گے. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ جو جھوٹے مدعی نبوت ہیں تو ان سے دلیل مانگنا غلط ہے، اور آپ یہاں پہ معیار نبوت قائم کر رہے ہیں، پھر قرآن مجید کی آیات پہ پرکھ رہے ہیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہ ہمارے کئی علماء جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں. اصل میں نا مسلمانوں کی 2 حالتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہی وہ بات معلوم ہوتی ہے. ایک مکی دور کی حالت ہے اور ایک مدنی دور کی حالت. یعنی مکی دور وہ کہ جب مسلمان کمزور تھے، مدنی دور وہ کہ جب مسلمان غالب تھے، سلطہ تھا ان کے پاس، حکومت قائم تھی. تو مسلمانوں کی 2 ہی کیفیتیں قیامت تک جو ہیں وہ رہیں گی جب تک دنیا میں مسلمان ہیں. یا تو وہ مکی دور کی حالت میں ہوں گے یعنی کمزور ہوں گے، یا وہ مدنی دور کی حالت میں ہوں گے یعنی ان کے پاس سلطہ ہوگا، طاقت ہوگا.
اہل علم نے جو بات کی ہے نا، جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنا یہ غلط ہے، یہ اصل میں اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس پاور اور طاقت ہو۔ صحیح ہو گیا، ظاہر ہے کہ جو بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ تو مرتد ہو جائے گا، بالکل۔ اور اس کے اوپر حد قائم ہوگی، نہ کہ اس سے جو ہے وہ دلیل مانگی جائے گی۔ یہ اصل میں اس زمانے کے معاملات ہیں۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت ملے گی مسلمانوں کو، اس وقت کے بعض معاملات اور ہوتے ہیں، حدود اللہ کا نفاذ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمان جو ہے وہ غالب نہیں ہیں، دوسرا نظام جو ہے وہ غالب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حدود اللہ کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ اب وہاں پر جو ہے مسلمان ماں سوائے تبلیغ کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، سمجھانے کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان تو حدود اللہ کا نفاذ کر ہی نہیں سکتے، طاقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اب جو موجودہ دور جا رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہاں پر کوئی ایسی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ مرتد کو سزا دے سکیں، اور خاص طور پر جس زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا قادیانی نے، وہ تو بلولا جو ہے وہ غیر مسلموں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی وہ، اور ان کی سرپرستی، ان کی سرپرستی تھی اس کو، تو مسلمانوں کے پاس سلطہ تھا نہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اب مسلمان جو ہے وہ مجبور تھے اس کے ساتھ علمی مقابلہ کرنے کے اوپر۔ تو مسلمانوں نے وہ الحمدللہ کیا، اور بے شمار لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ کر آئے، راہ راست پر آئے ہیں۔ تو بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان پاور کے اندر ہوں گے، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، اس وقت واقعی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، کیونکہ وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا، اس کو سزا دی جائے گی، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا۔ لیکن اگر پاور نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر حالات جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو پھر جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے ہم پھر اتنا تو مقابلہ بہرحال جو ہے وہ کریں گے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت فبلسانی، تو زبان سے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے اندر یہ تو طاقت مسلمانوں میں اس زمانے میں بھی نہیں تھی کہ وہ ہاتھ کے ساتھ اس کو روکتے، تو زبان کے ساتھ روکنے کی الحمدللہ اس زمانے میں بھی طاقت تھی، اب بھی ہے الحمدللہ، روک رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم مرزا قادیانی کے دعوے کے مطابق ہی ہم اس کو معیار نبوت کے اوپر پرکھتے ہیں، تاکہ جو وہ جھانسا دیتا ہے نا لوگوں کو، وہ پتہ چل جائے کہ یار یہ معیار نبوت کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا۔ بے شک۔ تو میں دلیل دینے لگا تھا پہلی کہ معیار نبوت کی دلیل کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو نبی بنایا، ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بعض جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوئے ان کے اولاد میں سے، اور اکثر جو ہیں وہ فاسق ہوئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا کہ نبوت اور رسالت نوح علیہ السلام کی اولاد میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ صحیح۔ اب نوح علیہ السلام کی اولاد میں جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں چلتی رہی، ان سے پہلے دوسری اولادوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگے، یہ بھی نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہیں۔ تو ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اور جو ہے وہ سکیڑ دیا، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت کو رکھ دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے سورۃ العنکبوت کے اندر، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جو ہے وہ ہبہ کیے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے نبوت اور کتاب ابراہیم کی ذریت میں رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو ہے وہ نبوت چلے گی۔ یہ ہمیں ایک معیار مل گیا قرآن مجید میں سے، اولاد ابراہیم، اولاد ابراہیم میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے گا نا، وہ اب ان کی اولاد میں ہی آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کو، جیسا کہ ہمارا تفصیلی موضوع جو ہے اس پر گزر چکا ہے، گفتگو تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ مرزا کا خاندان کیا تھا۔ اس کا تعارف،
آپ کو پتہ ہے کہ وہ مغل خاندان کا تھا، اور مغل خاندان جو ہے وہ تو ترکیوں کی نسل ہے، اور ترکی جو ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید نے جو معیار دیا ہے وہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت آئے گی، اور مرزا قادیانی جو ہے وہ اولاد ابراہیم میں شامل نہیں ہوتا، وہ ترکیوں کی نسل میں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کو پتہ تھا اس معیار کا، اب اس نے جب دعوی نبوت کرنا تھا تو اس نے کبھی جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے بتایا ہے کہ تمہارا خاندان ترکی نہیں ہے، تم جو ہے فارسی الاصل ہو، تمہارا خاندان فارسی ہے، اور فارسی جو ہے نا یہ بنو اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد بیٹے ہیں۔ کبھی کہتا ہے جی میں بنی فاطمہ میں سے ہوں، میں سید خاندان میں سے ہوں، میری بعض نانیاں جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، سید ہے، لہٰذا میں جو ہے سید خاندان سے ہوں۔ اب اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو مغلوں کے اندر نبی نہیں آ سکتا، یہ کنفرم بات ہے، قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ نبوت اولاد ابراہیم کے اندر آئے گی، جیسے آئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ان کے اسماعیل بعد جو بھی نبی آئے ہیں وہ ان کی اولاد میں آئے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر جو ہے وہ اختتام ہو۔ اچھا، اب وہ اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے اس معیار کو اس نے اپنا خاندان چینج کیا، کہتا ہے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ میرا خاندان جو ہے نا وہ ترکی نہیں ہے۔ بھائی اگر وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے تو اس کی وحی کس کے لیے حجت ہے؟ جو اس کے پیروکار ہیں، ماننے والے، ان کے لیے تو وہ حجت ہے۔ اب اس نے اپنی نبوت منوانی ہے ہمیں، جو اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمیں منوانے کے لیے اسے کوئی ایسی دلیل دینی چاہیے جس کو ہم دلیل سمجھیں۔ جو اس کے اوپر آنے والی وحی ہے وہ ہمارے نزدیک تو حجت نہیں ہے، وہ اس کے پیروکاروں کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں منوانے کے لیے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں ایسی بات ہے کہ ترکیوں میں کوئی نبی ہوگا، نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ اولاد ابراہیم کے علاوہ دوسرے خاندان میں بھی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب ایسی دلیل اس کے پاس ہے نہیں، تو اب وہ مجبوراً جو ہے نا اس کو بس یہی کہنا پڑا کہ جی بس میرے پاس جو ہے نا وحی کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے، بس مجھے اللہ نے یہ الہام کیا ہے کہ میرا خاندان جو ہے وہ ترکی نہیں بلکہ فارسی الاصل ہے، یا وہ بنی فاطمہ کا بھی جو ہے وہ بنانا شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، اب یہ دیکھیں، یہ اس کی میں ایک کتاب لے کر آئی، یہ میں نے حوالہ پیش کرنا تھا لیکن وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ حوالہ پیش ہوگا، کہ اب یہ اس کی کتاب ہے، اس کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن۔ آپ اندازہ کریں اس کو، اس کے جھوٹے ہونے کے اوپر آپ جو ہے وہ تعجب کریں گے کہ خود اس کو اپنی وحی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ میرا خاندان جو ہے وہ مغل نہیں ہے، فارسی الاصل ہے اور بنی سید خاندان میں سے ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کی ہر کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرزا کس کو کہتے ہیں؟ مغلوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ اس کو اپنی وحی پر یقین ہے کہ میرا خاندان جو ہے وہ مغل نہیں ہے، یہ کیوں لکھتا ہے اپنی ہر کتاب کے اوپر؟ آج بھی اس کے جو اولاد ہے وہ مرزا کہلاتی ہے، ابھی جو ان کا خلیفہ مرزا مسرور، اس کے نام کے ساتھ بھی مرزا لکھا ہوا ہے۔ جو بھی اس کی اولاد ہے ان کو تو کہنا چاہیے تھا سید مسرور، سید غلام احمد کا، سید غلام محمد قادیانی لکھواتا نا، مرزا کیوں لکھوایا اس نے؟ صحیح بات ہے۔ مرتے دم تک وہ اپنے آپ کو مرزا لکھتا رہا، لکھواتا رہا، اور اس کے مرنے کے بعد آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج بھی اس کی کتابوں کے اوپر جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود نہیں یقین تھا اپنی وحی کے اوپر۔ تو جب بھائی اس کو خود اپنی وحی کے اوپر یقین نہیں تھا، اس کا ایمان نہیں تھا، تو ہم سے وہ کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ تم مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کی وحی کو سچا مانو؟ بھائی ہم کیوں مانیں بھائی اس کو؟ قرآن مجید کے معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اتر رہا، اور اس کو خود بھی اپنی وحی کے اوپر ایمان اور یقین نہیں ہے، ہم کیسے اس کو سچا مان لیں بھائی؟ صحیح بات ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ میرے گھر میں آ گیا ایک دوست کے ساتھ، ایک وکیل ہمارے دوست ہیں،
تو وہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ رابطے میں، وہ کہتا تھا کہ مجھے کسی کے پاس لے کر جائیں، میں نے گفتگو کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ خیر مجھ سے انہوں نے ٹائم لیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں آپ۔ تو وہ گھر میں آ گئے۔ تو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ ابتدا میں جو ہے نا ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ یہ مد مقابل کو جو ہے نا وہ بالکل حقیر سا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے ان کے طریقہ واردات کا۔ میں سنتا رہا، بڑا جذباتی اس نے باتیں کی، کہا میں نے تو اپنے دانت بھی تڑوائے ہیں، اور مجھے کہا کئیوں نے کہ دانت لگوا، میں نے کہا نہیں، میں نے تو تبلیغ کی خاطر دانت تڑوائے ہیں، میں ایسے ہی اللہ کے پاس جانا، یعنی اس طرح کی بھی باتیں اس نے جو ہے وہ کی۔ سنتا رہا۔ تو اب مجھے پتا تھا کہ جب ان سے سوال کیا جائے، جب ان کو پھنسا لیا جائے، تو پھر یہ کہتے ہیں ہمارے مہمان آ گئے ہیں جی، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں جو اب جانے لگا ہوں۔ تو میں نے نا اس سے پوچھ لیا بھئی آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ او جی میں تو ہے ہی اس کام کے لیے، دانت بھی نہیں لگوائے تو؟ میں نے کہا جی کیا بات ہے جی، پھر تو ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا جی مجھے یہ ثابت کریں کہ ہم غلط ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جی صرف قرآن مجید سے بات کرنی ہے۔ میں نے ٹھیک ہے جی قرآن مجید سے بات کر لیتے ہیں۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد جو ہے نا، لیکچر اس کا سننے کے بعد میں نے پہلی دلیل یہی پیش کر دی اس کے سامنے۔ اب اس کی جانے بلا، یہ کیا دلیل ہے بھائی، یہ کہاں سے آ گئی دلیل؟ تو بالکل خاموش ہو گیا، کیا بات! بالکل خاموش۔ میں نے کہا جی قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد ابراہیم میں نبوت آئے گی، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب تھے، مرزا غلام، وہ تو مغل تھے۔ مغل جو ہے وہ خود کہتے ہیں ترکی النسل ہے، اور ترکی جو ہے وہ اولاد ابراہیم میں آتے نہیں ہیں۔ وہ پہلی دلیل دی، الحمدللہ پہلی دلیل کے اوپر ہی جو ہے نا وہ لاجواب ہو گیا۔ اور اتفاق کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے وہ دوست وکیل صاحب جو ہے نا انہوں نے وہ ساری ریکارڈنگ کر لی، اور پھر وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ میں نے پھر اپنے چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے۔ تو کوئی بھائی اگر سننا چاہتا ہے تو تفصیل کے ساتھ وہاں پر سن لے۔ پھر اس کے بعد بھی چند باتیں ہوئیں، وہ بھی میں نے اس کا لنک بھی ہم اس کلپ کے ہاں یہ آپ دے سکتے ہیں، مکمل تفصیلی گفتگو ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس قادیانی نے کہا کہ بھی مجھے جھوٹا ثابت کریں، تو آپ نے پہلی بات نسب کی۔ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ خاندان نبوت کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا ہرقل جو ہے اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنے نسب کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاندان اسماعیل سے، پھر بنو کنانہ سے، اور اس طرح کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو پرکھنے کے لیے پہلا معیار جو ہے وہ اس کے خاندان اور نسب کا کے بارے اعلیٰ میں ہونا۔ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں وہ نبی آ رہا ہے، اس معاشرے میں جو خاندان پائے جاتے ہیں، ان خاندانوں میں سے جو اعلیٰ خاندان ہوگا اور پھر نا، اولاد ابراہیم، اس میں سے آئے گا، اور اولاد ابراہیم میں سے آئے گا۔ تو یعنی اس اب کا ظاہر ہے کہ مغلوں کے بارے میں تو کوئی فضیلت نہیں اس سے ہے۔ ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مطلب وہ عیسائی ہو کر ہرقل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ اعلیٰ خاندان میں آتی ہے، اور اولاد ابراہیم۔ وہ ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ عربی جو ہے وہ ہے تو اولاد ابراہیم ہی نا۔ اصل میں یہ میں نے بات اس لیے ڈیفائن کی آپ سے، ذرا شیخ صاحب وضاحت کی، کہ ہمیں بعض دفعہ یہ قادیانی یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی آپ یہ سوال ہی کیوں کر رہے ہیں، بھی خاندان کیا ہوتا ہے، بھائی تم تقویٰ دیکھو، تم عبادت دیکھو۔ لیکن یہ ان دیگر قرائن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے بارے میں یہ معیار دیکھا جائے گا۔ معیار ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت رکھ دی، کتاب رکھ دی۔ اب جو بھی نبی آئے گا، جو کتاب لے کر آئے گا، وہ انہی کی اولاد میں سے ہوگا، باہر نہیں آئے گا۔ جو باہر کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہے، وہ اس معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔ ناظرین آج یہ معیار نبوت ہے کیا، اور اس حوالے سے مرزا غلام محمد قادیانی کا عقیدہ اجرائے نبوت، اور وہ اس معیار نبوت پر پورا اترتا ہے کہ نہیں، ہم نے بڑی ہی سادہ اور سیر حاصل مدلل آج کی گفتگو سنی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔